السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 10 تا 14 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچی جماعت حزب اللہ تیار فرمائی، جماعت صحابہ، اور ان کے مقابلے میں جو کفار مکہ، مشرکین مکہ انکار کرنے والے تھے، تکذیب کرنے والے تھے، مذاق اڑانے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ اور جب یہ سورہ مقدسہ شروع ہوئی تھی طاسین میم، تو وہاں سے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی دی، وہاں گزارشات کی گئی تھیں کہ یہاں سے 3 صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ ایک طاسین میم ہے، آگے اگلی سورۃ النمل طاسین، اور سورۃ القصص طاسین میم۔ اور طاسین میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور طا سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی جو وضاحت ارشاد فرماتے ہیں ان حروف کی، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طا سے مراد انبیاء علیہم السلام کے وہ مقامات ہے، وہ ذمہ داریاں ہیں، وہ اعلیٰ منصب ہے جس کو اس سورہ مبارکہ میں سمجھا جائے گا۔ اور پھر سین سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کا جو مقام، رتبہ اور منصب ہے، اس کو سوسائٹی کے اندر نہ صرف پیش کرنا ہے بلکہ اس کی رٹ قائم کرنی ہے۔ اور میم سے مراد وہ مادی دنیا ہے، جس دنیا کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، لیکن اس پہ رٹ اللہ کی قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے سوسائٹی اور معاشرے میں اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ سوسائٹی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ترقی کرے۔ محض یہ مادی ترقی نہ کرے بلکہ روحانی ترقی بھی کرے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ترقی کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو مثال پیش کی وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ سچی جماعت کی تشکیل کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں، جد و جہد میں دل کے اندر یہ ایک پریشانی بھی ہے کہ مکہ کے لوگ، کفار مکہ، مشرکین مکہ، جو رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، وہ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ تو دل کے اندر ایک کڑن ہے، ایک اشتیاق ہے کہ یہ سب اسلام لے آئیں،
اس سچی جماعت کا حصہ بن جائیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، آپ پروگرام کو پیش کریں، آپ اپنے منصب کو پیش کریں اور منصب پہ رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پوری کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منصب کی پاسداری کی، ذمہ داری پوری کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ذرا غور تو کرو، یہ تو آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور جو آپ اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی پیش کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر بھی نہیں کرتے، بلکہ یہ تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا، ان کو اتنا خیال نہیں کہ یہ تو غور کریں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے کون ہیں، روئے زمین کو پیدا کرنے والے کون ہیں، اور پھر اس زمین سے اللہ نے بے شمار جو رزق رکھا ہے اور یہ تلاش کر کے کھا بھی رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 10 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنوان بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے، اس کے تناظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی کوشش کی اور اس وقت کی قوم کو دعوت دی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ اس ظالم قوم کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے ہی برگزیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو واقعہ بھی آپ سننے لگے ہیں، اس میں توجہ کی ضرورت ہے، اور یہاں تو بالاختصار ہے، اس کی تفصیلات سورۃ القصص میں آئیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ایک ظالم قوم ہے، اس کی طرف جاؤ۔ یہ کون سی ظالم قوم ہے؟ قوم فرعون، جو فرعون کی قوم ہے، فرعون کے حواری، فرعون کے اعلی کار، فرعون کی جو حکمران جماعت ہے، حکمران پارٹی ہے، ان کی طرف جاؤ۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی ان کے دلوں کے اندر وہ خوف اللہ رب العزت کی پہچان نہیں ہے۔ اس لیے آپ جائیں اور جا کر اللہ کا ڈر سنائیں ان کو۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور یہ حکم اتنا عظیم الشان ہے جس کی تکمیل ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک ظالم حکمران ہے، اس کی ایک ظالم حکمران پارٹی ہے، انہوں نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، انہوں نے غلام انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، لہذا یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے دعوت بھی ہوگی، اس کے لیے مکالمہ بھی ہوگا، اس کے لیے فرعون اور اس کے جو حلیف پارٹیاں ہیں، اس کے اعلی کار ایجنٹ ہیں، ان کے ساتھ ایک مقابلے کی فضا ہوگی۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے پروردگار، انی اخاف ان یکذبون، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، مجھے وہ جھوٹا کہیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور جب مجھے جھٹلائیں گے، میری بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو میرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا، یعنی مجھے قلبی پریشانی ہوگی۔ وَلَا يَلْتَلِقُ لِسَانِي، اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ میری زبان جو ہے وہ چلتی نہیں ہے،
زبان میں لکنت ہے، زبان صاف نہیں ہے، ظاہر ہے بات کرنی ہے، مکالمہ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اپنا نظریہ پیش کرنا ہے، اس میں زبان کی صفائی ضروری ہے تاکہ بات کو سمجھ سکیں، ریفرنسز پیش کرنے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے درخواست کی فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو میرے ساتھ میرا جو بھائی ہے ہارون علیہ السلام، اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ ایک تو میری زبان کا مسئلہ ہے تو وہ بات چیت کر سکیں گے، وہ بڑے فصیح اللسان ہیں، اور دوسرا میرا ایک وزیر ہوگا۔ پیچھے بھی ایک درس میں یہ گزارش کی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہیں، بھائی ہیں، وزیر ہیں، یعنی معاون ہیں، یہ اس کابینہ کے ممبر ہیں جنہوں نے مل کے فیصلے کرنے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، ایک گناہ میں نے کیا ہے وہ بھی میرے اوپر ہے، فَأَخَافُ، بس مجھے ڈر ہے، أَن يَقْتُلُونِ، یہ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور وہ کیا گناہ ہے؟ وہ ایک قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آگے تفصیلات آئیں گی، پیچھے بھی کچھ چیزیں گزر چکی ہیں، وہ ایک مکہ مارا، اور مارنا چاہتے نہیں تھے لیکن وہ مر گیا، جس کی وجہ سے آپ اس جگہ سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے تاکہ یہ مجھے پکڑ کے مار نہ دیں۔ تو اللہ رب العزت سے وہ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو میں گناہ گار ہوں، ظاہر ہے میں نے ایک قتل کیا ہوا ہے، اور اس وقت بھی ان کی کوشش تھی مجھے پکڑ کے مار دیں، قتل کر دیں۔ تو ظاہر ہے جب میں جاؤں گا تو میں اکیلا اگر ہوتا ہوں تو مجھے پکڑ لیں گے اور میرے اوپر ان کا گناہ ہے، لہذا ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو جاری ہے اور اس کو ہم مختلف دروس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ان انبیاء علیہم السلام کی جو سیرت طیبہ ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دور میں ہم اس کو نمونہ سمجھتے ہوئے اپنا عمل و کردار، اپنی سوچ، اپنے نظریات اس کے مطابق کریں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔